نعبدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ لکھیں زوج اختان شقیقتان جدہ اخل ایک عورت فوت ہوئی، اس نے خامن چھوڑا، دو حقیقی بہنیں، ایک دادی اور ایک اخیافی بھائی۔ اس کا مسئلہ حل کریں۔ زوج اختان شقیقتان جدہ اخل کر لیا، لاؤ۔ صحیح ہے بیٹے۔ یہ آخروں کو کتنا ملے گا بیٹے؟ تو ادھر دو بھی نا، آگے کتنا کتنا دینا ہے؟ تو دو نا، ادھر کتنا دینا ہے اس کو؟ اصل مسئلہ کتنا آئے گا، اس کو کتنا دینا ہے، اس کو کتنا دینا ہے، اس کو کتنا، اور یہ زوج ہے، زوجہ نہیں ہے، ایک بڑے دو ہے یہاں۔ ہاں تو مسئلہ کل 6 آئے گا، 3 4 1 1۔ صحیح ہے بیٹے، صحیح ہے۔ ہاں ستیانہ اچھا بچہ ہو گیا ہے۔ نہیں جاؤ بیٹے۔ یہ ادھر اصل مسئلہ آپ نے 12 کیوں نکالا ہے؟ یہ زوج کو ادھر ایک بڑا 4 ملے گا، تو اولاد نہیں تو کتنا ملے گا؟ اولاد ہوتے ہوئے ربع ملے گا نا بیٹے، اولاد نہیں تو نصف ملے گا۔ زوجہ نہیں ہے بیٹے، زوج ہے، یہ خامد ہے۔ مسئلہ 6 آئے گا، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ تو اب دیکھو ادھر سے آپ نے 6 میں سے آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 3۔ تو اب یہ دیکھو آپ نے ثلثان 12 میں سے لکھا ہوا ہے، تو ادھر کتنا آئے گا؟ 4 آئے گا، اور ادھر 1 اور 1، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کتنا بن جائے گا؟ 9 بن جائے گا۔ یہ حالات تو یاد بیٹے صحیح کرو۔
اس کو 9 کرو. صحیح ہے. یہ پہلے تو نے 12 بنایا ہوا ہے. چلو ہاں تو ہم نے کہا کہ پہلے سے آ جائے دوسرے فریق جو بھی آ جائے 6 مسئلہ آ جائے 1/2 کے ساتھ. یہ اس کو شقیقتان کو 2/3 دیا تو کتنا دیا بیٹے 4. یہ 4 لکھا ہے. 4 3 7 8 9. اس کو 9 بناؤ کاٹ کے. صحیح ہے. صحیح ماشاء اللہ. اس کو کاٹ کے یہ 9 بنا دیا نا. صحیح. ہاں یہ اور نقصان ہو گیا نا. آپ کل نہیں آئے تھے دونوں بھائی. چلو وہ بیٹے حجب نقصان بسبب اشخاص کیا ہم نے کہا. ہم نے کہا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک نقصان ہے ایک حرمان ہے بسبب اشخاص. نقصان کا کیا معنی ہے؟ کسی وارث کی وجہ سے کسی وارث کو اس کا کم حصہ ملتا ہے. مثال کے طور پر خاوند کے کتنی حالتیں ہیں؟ 2. 1/2 ہے اور 1/4 ہے. اس میں سے زیادہ کون سا حصہ ہے 1/2 یا 1/4؟ 1/2. تو جب اولاد آ جاتی ہے تو خاوند کو 1/4 ملتا ہے. اب خاوند کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ حجب نقصان ہو گیا. اخت اب جو ہے اس کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ آدھا مال ملتا ہے. اکیلی ہوتی ہے تو ایسے ہی ہے نا. تو اگر اس کے ساتھ وہ شقیقہ ہے تو پھر اس کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ پھر 1/6 ملتا ہے. حجب نقصان ہو گیا. سمجھ آئی بچوں؟
وارث بن رہا ہے. من یرث بلا تقدیر، جو وارث بنتا ہے بغیر مقرر حصے کے، جو وارث بنتا ہے بغیر مقرر حصے کے. ٹھیک ہے بیٹے، اس کو اسبا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسبا. جو وارث ہے لیکن اس کا حصہ مقرر نہیں ہے. صحیح بچوں؟ اس کے احکام العاصب تعریف ہوگی بیٹے. لغتاً اس کا معنی ہے القوہ، الاحاطہ، الشد. یہ تین لغت میں ساری اس کے معنی میں ہیں. اور اصطلاحاً جی بیٹے اشد، الاحاطہ، یہ دال ہے، شین اور دال، اشد. اصطلاحاً اس کی تعریف من یرثو بلا تقدیر. بلا تقدیر کا کیا معنی بیٹے؟ بغیر مقرر حصے کے وارث بنتا ہے لیکن اس کا حصہ مقرر نہیں ہے. وارث تو بنتا ہے لیکن بغیر مقرر حصے کے وارث بنتا ہے. بغیر مقرر حصے کے وارث بنتا ہے. یہ احکام جو ہیں احکام العاصب، یہ جو احکام العاصب ہے نا، بعض یہ اس کو تعریف اس کو بنا دیتے ہیں. بعد میں یہی تعریف لکھی ہے لیکن یہ تعریف نہیں ہے، یہ اس کے احکام ہیں. یہ ابھی جو میں لکھ رہا ہوں بعد میں اسی کو تعریف اسبا کی لکھا ہوا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ اس کے اسبا کے احکام ہیں. وہ کہاں ہے وہ میرا پتر مورو والا؟ وہ تو ہے ہی نہیں. فی الخارج کیا ہوا اس کو؟ جناب صبح سے سویا ہوا ہے. ہاں میرا پیٹ چھوڑ کے چلا گیا ہے. وہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں. ہاں ایب کبیر، اس کو لاؤ پکڑ کے میرے پاس. اذا انفرد، یہ اس کے احکام ہیں. اذا انفرد اخذ جمیع المال. جب اکیلے میں آتا ہے سارا مال لے لیتا ہے. اگر کوئی شخص فوت ہو جائے وہ اپنا چاچا چھوڑے اور کوئی وارث نہیں ہے، چاچا کو کتنا دیں گے بیٹے؟ سارا مال. اس نے بیٹا چھوڑا، سارا مال. پوتا چھوڑا، سارا مال. باپ چھوڑا، سارا مال. جد چھوڑا، جد، سارا مال. ہاں وہ تو پھر رد سے لیتی ہے نا. اذا انفرد اخذ جمیع المال. وَإِذَا كَانَ مَعَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اصحاب فروض بھی ہیں، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، تو پھر کیا لیتا ہے بیٹے؟ جو اصحاب الفروض سے بچتا ہے وہ لیتا ہے. جیسے آپ نے یہاں لکھا ہے اگر زوج اور ابن ہو تو زوج کو اس کا چوتھا حصہ دے کے باقی سارا ابن لے لے گا. زوج اور جدہ ہو، زوج اور جدہ کو دے کے باقی جو بچے گا وہ لے لے گا. زوج، جدہ اور اب ہو، زوج کو، جدہ کو، اب کو ان کا حصہ دے کے باقی اس کو دے دیں گے. جب صاحب فروض کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا دیتے ہیں اس کو؟ جو صاحب فروض سے باقی بچتا ہے. صحیح بیٹے؟ وَإِذَا كَانَ مَعَ صَاحِبِ الْفُرُوضِ أَخَذَ
ما ابقت الفروز، جو فروز نے باقی چھوڑا وہ لے لے گا. اور آسان بھی لکھ سکتے ما باقیہ من اصحاب الفروز، اذا کان ما هو اصحاب الفروز اخذ ما باقیہ من اصحاب الفروز. جب اس کے ساتھ اصحاب فروز ہوں گے تو اس کو ہم کیا دیں گے؟ جو اصحاب فروز سے باقی بچے گا. سمجھے گی بیٹے؟ تیسری حالت کیا ہے؟ اصحاب فروز سے کچھ بھی نہیں بچا، بیچارے کو کچھ بھی نہیں دیں گے. وَإِذَا استغرق استغرقت الفروز المسألہ، اس کا کیا معنی؟ اذا استغرقت الفروز المسئلہ، اس کا معنی ہے کہ جب فروز جو ہے اس نے پورے مسئلے کو ہی ختم کر دیا. یا آپ اذا ما باقیہ من اصحاب الفروز، یہ بھی عبارت دیکھ سکتے ہیں. اذا ما باقیہ من اصحاب الفروز، پھر کیا بیٹے؟ لم یاخذ شیئا. یہ احکام ہے اس کے. کیا احکام کہیں ہم نے بیٹے؟ اگر اکیلا ہے سارا لے لے گا، جیسے ابن ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، کیا کریں گے ہم بیٹے؟ سارا مال اس کو دے دیں گے. صاحب یہ تعصیب یا تو اکیلے میں آئے گا یا اس کے ساتھ اصحاب فروز آئیں گے. اگر اصحاب فروز آئے تو دو حالتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ اصحاب فروز کو دینے کے بعد کچھ بچ جائے گا، ایک نہیں بچے گا. اگر ہمارے پاس ایک شقیقہ ہے اور آخل اب ہے، اب اس شقیقہ کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/2. آخل اب کو کتنا ملے گا بیٹے؟ تعصیب. بستہ کتنا بنے گا بیٹے؟ 2. صاحب فرض کو دیا کتنا بیٹے؟ 1. کچھ بچا کہ نہیں بچا؟ 1 بچ گیا، دے دیا. اکیلا ہے تو پورا لے لیا اس نے، اسے مار کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پورا مال ہی اس کو اٹھا کے دے دیا. اگر ایک بہن ہے اور ایک آخل اب ہے، یا ایک بیٹی ہے، ایک آخل اب ہے، ایک پوتی ہے، ایک آخل اب ہے، تو ان سب کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ نصف. اور آخر اب کو کتنا ملتا ہے؟ تعصیب. اس کو نصف دے کے باقی اس کو دے دیا. اگر ہمارے پاس زوج ہے، ایک شقیقہ ہے اور آخل اب ہے، زوج کو کتنا بیٹے؟ 1/2. اس شقیقہ کو کتنا بیٹے؟ 1/2. آخر اب کو کتنا بیٹے؟ تعصیب. بچہ کتنا بچا؟ 2. 1. اب بچا کوئی؟ اب اس بیچارے کو کچھ نہیں دیں گے. استغرقت الفروز المسئلہ، یعنی کہ فروز نے جو ہے وہ مسئلے کو ختم کر دیا ہے، مستغرق ہو گیا ہے، تو اب اس بیچارے کو کچھ نہیں دیں گے. یہ آصف کے کیا ہیں بیٹے؟ احکام. اکیلے میں ہوتا ہے سارا مال لے لیتا ہے، اس کے ساتھ اصحاب فروز ہیں تو جو اصحاب فروز سے بچتا ہے وہ لے لیتا ہے. اگر اصحاب فروز کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا تو اس کو کچھ بھی نہیں دیتے. یہ احکام العاصب ہیں. یہ کیا بیٹے؟ احکام العاصب. یہ اسبہ کے احکام ہیں. بعض نے یہی تعریف لکھی ہوئی ہے، بعض نے رہبیہ نے
یہ اس نے یہ تعریف لکھی ہے، لیکن یہ تعریف صحیح نہیں ہے، یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ صحیح تعریف جو ہے وہ من یرث بلا تقدیر ہے، وارث ہے لیکن اس کا مقرر حصہ نہیں ہے۔ مقرر حصہ نہیں ہے تو کیسے دینا ہے؟ ایسے دینا ہے، یہ اس کے احکام ہیں۔ اگر تعصیب آ جاتا ہے مسئلے میں، یہ اس کے احکام ہیں۔ اگر اکیلا ہے تو سارا مال اس کو دے دیں گے، اگر اس کے ساتھ اصحاب فروض ہیں تو پھر صاحب فروض کو دیں گے، اگر اس سے بچ گیا تو اس کو دے دیں گے، نہیں بچا تو اس کو کہیں گے تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب دیکھو، اب صاحب فرض اور صاحب تصیب کا فرق دیکھو۔ اب یہاں اگر آخری آپ کی جگہ پہ اخت لیاب آ جاتی، اب اخت لیاب کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ 1/6۔ اب مسئلہ بدل جائے گا، مسئلہ کتنا ہو جائے گا؟ 6 ہو جائے گا۔ 6 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 3۔ آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 3۔ اب اس کو نہیں کہیں گے کہ جاؤ چلی جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، تمہارے لیے کچھ نہیں بچا، یہ تو صاحب فرض ہے، اس کو ہم دیں گے۔ چھٹا حصہ کتنا ہوگا؟ 1۔ پھر ہم کہیں گے یہ اول ہو گیا ہے، دیا ہے نا، کیونکہ وہ صاحب فرض ہے۔ صاحب فرض سے اس کے لیے شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہوا ہے، لیکن اور کی وجہ سے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ 1 آپ نے 7 میں سے دیا ہے تو 7 میں سے 1 سدس تو نہیں ہے نا، سدس سے کم ہے نا، کم ہے نا بیٹے، سدس تو 1 ہوتا پورا، تو بھی 1 سے کم دیا ہم نے، 7 سے 1 دیا ہے، اور یہ بھی آدھے سے کم ہے، یہ بھی آدھے سے کم ہے۔ نقص ہو گیا کہ نہیں؟ اور کی وجہ سے نقص ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا یہ جو بسبب اشخاص جو ہے حجب نقصان سب وارثوں پہ آ جاتا ہے، سب وارثوں پہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے پہ بھی آ جاتا ہے۔ بیٹا 1 ہے تو پورا لیتا ہے، 50 بیٹے ہیں تو 50واں حصہ لے گا۔ ہاں محمود، کتنے بھائی ہو؟ 3۔ ابھی تک تو بنا، اگر 10 ہو گئے حصہ کم ہو گیا، ابھی تیسرا حصہ ہے محمود کا، پھر کتنا ہو جائے گا؟ 10واں۔ چاہتے ہو 10 بھائی ہوں گے نہیں؟ یہ نہیں چاہتا، یہ مجھے کہتا تھا کہ اگر زیادہ ہو گئے تو حصہ کم ہو جائے گا۔ یہ دیکھو، یہ اللہ پہ توکل میں بھروسہ نہیں کرتے یہ لوگ۔ وہ 10 اور آ جائیں گے، اللہ 10 اور 10 کے لیے دے دیں گے۔ دعا کرو اللہ اور دے، کرو دعا۔ کیا بھائی کہو؟ ابھی بیٹے مانگتے ہیں، یعنی اپنے بیٹوں کا حصہ کم کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا حصہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا کملے پتلا جی بیٹے، اب ہم نے اسبا کی اقسام ہیں، اسبا کی اقسام ہیں، اسبا کی اقسام ہیں۔ 3 قسمیں ہیں جو ہم نے لکھی ہیں۔ ایک ہے اقسام العاصب، پہلی قسم ہے بیٹے اسباب نفس ہی، اسباب نفس ہی، اس کا کیا معنی بیٹے؟ بذات خود وہ اسبا ہے، بذات خود وہ اسبا ہے۔ سارے اصحاب اپنا سارے وارث جو ہیں، سب وارث مردوں میں سب وارث عاقل اور زوج کے علاوہ، مردوں میں سب کے سب وارث، کس کے علاوہ بیٹے؟ عاقل اور زوج کے علاوہ۔
کل ہم نے کتنے لکھے ہیں؟ 15. 15 میں سے زوج اور آخر ام کو نکال دو، باقی سب اسباب نفس ہی ہیں. مرد، سارے مرد وارث، سارے مرد وارث زوج اور آخر ام کے علاوہ. آخر ام اسباب نفس ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ اسباب کوئی بھی نہیں ہے، اور زوج بھی کوئی اسباب ہی نہیں ہے. باقی اب دیکھو ماں بھی اسبا ہے جب اولاد نہیں ہوتی، دادا بھی اسبا ہے، بیٹا بھی اسبا ہے، پوتا بھی اسبا ہے، آنکھ شقیق بھی اسبا ہے، آنکھ لعاب بھی اسبا ہے. سمجھائی بیٹے؟ سارے مردوں میں سارے وارث، کس کے علاوہ بیٹے؟ زوج کے علاوہ اور آخر ام کے علاوہ. اسباب نفس ہی کا معنی کیا ہے؟ وہ خود ہی اسبا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ان کو اسبا بنائے. جمیع الورثاء من الرجال، سب مرد وارث، سب مرد وارث غیر زوج و آخر ام. آخر ام بھی اسباب نفس سے نہیں ہے اور زوج بھی اسباب نفس سے نہیں ہے، باقی جتنے بھی مرد وارث ہیں وہ اسباب نفس سے ہی ہے. صحیح بیٹے؟ تو اب یہ کتنے ہو گئے؟ ہم یہ 2 نکال دیں گے تو 13. اصل میں اب جد، فرع میں ابن، ابن الابن، اخوہ میں اخ شقیق ابنہ، اخ لعب ابنہ، عمومہ میں ام شقیق ابنہ، ام لعب ابنہ. اور موتق تو ویسے ہی اسبا ہے. صحیح ہوگا بیٹے؟ ایک ہے اسبا بالغیر، اب یہ احکام جو بیٹے ہیں نا، احکام العصبہ ہم نے لکھے ہیں، یہ تینوں احکام اس اسبا کے ہیں، اسباب نفس ہی. لیکن اسباب بالغیر اور مال غیر جو ہے اس کا یہ پہلا حکم نہیں ہے، کیونکہ عورتیں ہیں، بیٹی ہے، پوتی ہے، تو بیٹی اکیلے میں آتی ہے تو اس کا تو آدھا ہے، آدھا ہے نا بیٹے؟ ہاں، تو پہلا حکم ان کا نہیں ہے، باقی حکم ان کے بھی وہی ہیں. بنت فاکسر ایک ایسے بیٹیاں ماں الابن فاکسر، ان کننا کیف ہے رجالا و نساء فلذکر مثل حظ الانثیین. یہ اس کی دلیل ہے سب اسبا کی. اور یہ 3 عورتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، 4 عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ آ کے کیا بن جاتی ہیں بیٹے؟ اسبا. لیکن کون سا اسبا بنتی ہیں؟ بالغیر، لیسا بنفسہ ہی. کیونکہ اگر بھائی نہیں آتا تو ان کا اسبا نہیں ہوتا، فرض ہوتا ہے. جب ان کا بھائی آتا ہے ان کا فرض ختم کر دیتا ہے، فرض ختم کر کے اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اسبا میں شریک کر لیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرض کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ فرض اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو ہم اس کا فرض دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو بھائی ہے
اس بیچارے کو یا تو ملے ہی نہ یا کم ملے، یعنی کہ مذکر کو مؤنث سے کم ملے، اور قاعدہ جو ہے وہ اس کے عکس ہے۔ جیسے اب دیکھو یہاں ہم نے کیا لکھا ہے، ادھر اخت لیاب آ جاتی ہے، اس کو ملتا ہے، اس کو نہیں مل رہا، اس لیے جو ہے اب یہاں اگر اس کے ساتھ اخت لیاب بھی آ جاتی، اب تو یہ تصحیح بنا دیا اس نے، اوپر آنکھ لیا بہنا، اب یہ اور سب ختم ہو گیا، اب ان دونوں بیچاروں کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ آنکھ مشؤوم ہے، آنکھ مشؤوم۔ آنکھ مشؤوم کا کیا معنی ہے، اس کے اندر شوم ہے، اس کی وجہ سے اس بیچاری کو کچھ نہیں مل رہا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کو مل جانا تھا نا۔ اور کبھی کبھی آنکھ مبارک بھی ہو جاتا ہے، جیسے بنتان ہے اور بنت الابن ہے اور ابن الابن ہے۔ اگر یہ بنتان کو کتنا ملے گا یہاں بیٹھے 2/3، اور بنت الابن کو یہاں کتنا ملے گا، اگر یہ نہ ہوتا تو حجب، 1/2 کا بچہ حجب، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں پوتی کو حجب کرتی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں اخت لیاب کو حجب کرتی ہیں۔ اب آ گیا شعر، اب اس کو تصحیف کے اندر داخل کر لیا۔ اب اس کو کہتے ہیں یہ آنکھ مبارک ہے، اس کی برکت سے اس بیچاری کو مل رہا ہے۔ یہ اس طرح ہے آنکھ مبارک اور آنکھ مشؤوم۔ آنکھ مبارک کون ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہن کو ملتا ہے۔ مشؤوم کون ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہن کو جو ملتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہو گیا، یہاں مل گیا۔ تو یہ کس میں ہوتا ہے آنکھ مبارک اور آنکھ مشؤوم، یہ بنت الابن میں اور اخت لیاب میں ہوتا ہے، بنت الابن میں اور اخت لیاب میں ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بیٹے اس کی؟ تو اب یہ پہلا حکم جو ہے یہ اس اسباب میں نہیں آتا، اسباب بالغیر میں بھی نہیں آتا، اسباب مال غیر میں بھی نہیں آتا۔ اسباب بالغیر یہ 4 بہنیں ہیں بالغیر والی، جب ان کے ساتھ ان کے بھائی آ جاتے ہیں تو ان کا فرض ختم کر کے ان کو اسباب میں شامل کر لیتے ہیں۔ 4 بہنیں ہیں، بیٹی ایک یا ایک سے زیادہ، جب اس کے ساتھ بیٹا آ جاتا ہے اسباب میں چلی جاتی ہیں۔ پوتی ایک یا ایک سے زیادہ، جب اس کے ساتھ اس کا بھائی آ جاتا پوتا آ جاتا ہے، یہ فرض سے اسباب میں چلی جاتی ہیں۔ حقیقی بہن ایک یا ایک سے زیادہ، جب اس کے ساتھ شقیق آ جاتا ہے تو یہ فرض ختم ہو کے کہاں چلی جاتی ہیں، اسباب میں چلی جاتی ہیں۔ اس طرح اخت لیاب ایک یا ایک سے زیادہ، جب اس کے ساتھ آنکھ لیاب آ جاتا ہے تو یہ اسباب میں چلی جاتی ہیں، یعنی کہ 4 بہنیں اور ان کے بھائی ان کو اسباب بناتے ہیں۔ اسباب بالغیر یہ صرف 4 ہی ہیں، بنت فاکثر، ماں الابن فاکثر، نمبر 2 بنت الابن فاکثر، ماں ابن الابن فاکثر، اسی طرح اخت شقیقہ فاکثر،
अख शकीक फअक्सर, उख्त अब फअक्सर, मा अख अब फअक्सर। चार बहनें हैं, चार बहनें हैं। जब उनके भाई उनके साथ आते हैं उनको अस्पा बना लेते हैं। बेटी जब बेटे के साथ आ जाए अस्पा बन जाती है। पोती जब पोते के साथ आ जाए अस्पा बन जाती है। ओ शकीका जब आख शकीक के साथ आ जाए अस्पा बन जाती है। ओ लियाब जब आख लियाब के साथ आ जाए अस्पा बन जाती है। जी बेटे, जी बेटे, इकबाल हम तहसीब में नहीं होते, उनको कभी तहसीब नहीं मिलता। उनके हालात में हमने तहसीब लिखी है, उनको मिलता ही नहीं। सही है। सारे मर्द वारिस वो असबाब नफ्सी होते हैं, अक्ल उम और ज़ौज के अलावा। ज़ौज को भी तहसीब नहीं मिलती और अक्ल उम को भी नहीं मिलती। और तीसरी किस्म बेटे जो असबा की है वो है माल गैर। तहसीब माल गैर। ये माल गैर बेटे सिर्फ दो मुअन्नस को मिलती है। एक शकीका जब इसके साथ बेटियां या पोतियां आ जाएं, और जब इसके साथ बेटियां या पोतियां आ जाएं, जब इसके साथ बेटियां या पोतियां आ जाएं तो फिर इनको तहसीब माल गैर मिलती है। अब यहां मुज़क्कर मुअन्नस को अस्बा बनाता है बिल गैर में, लेकिन माल गैर में मुअन्नस मुअन्नस को अस्बा बनाती है। बेटी बहन को अस्बा बनाती है, पोती बहन को अस्बा बनाती है। समझाएगी बेटो? माल गैर में कौन आता है बेटे? उख शकीका, उख शकीका अस्बाब गैर कब बनती है बेटे? जब इसके साथ आख शकीक आता है। उख शकीका तहसीब बिल गैर कब बनती है? जब इसके साथ आख शकीक आता है। माल गैर कब बनती है? जब इसके साथ बिंत या बिंतुल इब्न आती है, जब इसके साथ बेटी या पोती आती है। उख शकीका फअक्सर मां बिंत फअक्सर। इसी तरह उख्त अब फअक्सर मां बिंत फअक्सर मां बिंत फअक्सर और बिंत अल इब्न फअक्सर। अस्बाब नफ्सी में कौन होता है बेटे? सारे मर्द वारिस, ज़ौज और अक्ल उम के अलावा। तहसीब बिल गैर में कौन आता है बेटे? चार औरतें, चार बहनें। जब इनके साथ भाई आ जाते हैं ये अस्बा बन जाती हैं। बेटी एक हो या एक से ज्यादा, जब इसके साथ इनका भाई आ जाता है तो ये अस्बा बन जाती हैं। अब इनका फर्ज खत्म हो जाता है। पोती जब इसके साथ इसका भाई आ जाता है, इसका भाई कौन होगा? पोता। पोती एक हो या एक से ज्यादा,
جب اس کے ساتھ پوتا ایک یا ایک سے زیادہ آتا ہے تو پھر یہ اسبہ بن جاتی ہے. اس طرح حقیقی بہن جب اس کے ساتھ اس کا بھائی حقیقی بھائی آ جاتا ہے تو یہ اسبہ بن جاتی ہے. اسی طرح آلاتی بہن جب اس کے ساتھ آلاتی بھائی آ جاتا ہے تو یہ اسبہ بن جاتی ہیں. یعنی کہ تعصیب بالغیر میں کیا کوئی مرد آتا ہے؟ نہیں، صرف 4 عورتیں ہیں. جب ان کے ساتھ ان کے بھائی آتے ہیں تو ان کو اسبہ بنا لیتے ہیں. اور تعصیب مال غیر صرف 2 عورتیں ہیں، 2 بہنیں ہیں صرف، شقیقہ اور لعب. جب ان کے ساتھ بیٹیاں یا پوتیاں آ جاتی ہیں تو ان کو اسبہ بنا لیتی ہیں. اب بیٹے اس میں اور ان تینوں میں کیا فرق ہے بیٹے؟ اسبہ بنفسی کے کیا معنی ہے کہ وہ اسبہ بننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود ہی اسبہ ہے. بالغیر میں کیا ہے بیٹے؟ مذکر مؤنث کو اسبہ بناتا ہے، بھائی بہن کو اسبہ بناتا ہے، بھائی بہن کو اسبہ بناتا ہے. اور یہ کتنی بہنیں ہیں؟ 4، بیٹیاں، پوتیاں، حقیقی بہنیں اور الاتی بہنیں. ان کے جب بھائی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں ان کو اسبہ بنا لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں اسبہ بالغیر، اسبہ بالغیر. اور مال غیر کیا ہوتا ہے؟ مؤنث کو اسبہ بناتی ہے، مؤنث کو اسبہ بناتی ہے. یعنی کہ بیٹیاں اور پوتیاں بہنوں کو اسبہ بناتی ہیں. کتنے قسم کی بہنوں کو اسبہ بناتی ہیں؟ 2 قسم کی بہنوں کو، حقیقی بہنوں کو اور الاتی بہنوں کو. لعب کو نہیں بناتی. صحیح بیٹے؟ اور یہ اسبہ بنفس ہی کہ یہ 3 احکام ہیں. بالغیر اور مال غیر کے یہ 2 احکام ہیں. ان کو بھی اگر کچھ بچتا ہے تو دیا جاتا ہے، نہیں بچتا تو کچھ نہیں دیا جاتا. یہ 2 احکام ہیں. اور پہلا حکم جو ہے وہ خاص کس کے لیے ہے؟ اسبہ بنفس کے لیے. اب ایک اور مسئلہ بیٹے وہ بھی آج پڑھ ہی لیں. یہ لکھ لیا ہے، صاف کرو. بالکل آسان مسئلہ ہے، اللہ کرے وہ آپ کو سمجھ آ جائے. مسلم ذہبہ اذا مسجد کا ماذا. سوال لکھو بیٹے. اذا اجتمع العاصبان فاکثر من یرث و من لا یرث. جب ایک یا ایک سے زیادہ صاحب تعصیب مسئلے میں جمع ہو جائیں تو کون وارث بنے گا اور کون وارث نہیں بنے گا؟ کیوں اسے تو سارا لینا ہے. بیٹا بھی آ گیا، پوتا بھی آ گیا، باپ بھی آ گیا، بھائی بھی آ گیا، تو کس کو دیں کس کو نہیں دیں؟ سوال لکھو. جب ایک سے زیادہ صاحب تعصیب ایک مسئلے میں جمع ہو جائیں تو کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا؟ یہ آپ کو کچھ پتا ہونا چاہیے نا. اذا اجتمع، جب جمع ہو جائیں العاصبان فاکثر، 2 یا 2 سے زیادہ صاحب تعصیب مسئلے کے اندر آ جائیں، من یرث و من لا یرث. جب 2 یا 2 سے زیادہ صاحب تعصیب مسئلے میں آ جائیں کون وارث بنتا ہے اور کون وارث نہیں بنتا. ٹھیک ہے بیٹے؟ اس میں ہمیں بیٹے
اسبا کی جو جہات ہیں، جہات وہ 4 ہیں۔ ایک ہے البنوہ، بیٹا، اور اس کے اندر پوتا بھی آتا ہے جہاں تک بھی نیچے چلا جائے، صحیح بیٹے؟ ابن اور ابن الابن و ان نازلہ۔ اس کے بعد ہے بیٹے الابوہ، اب، جد و ان آلا، باپ دادا اوپر جتنا بھی چلا جائے۔ اس کے بعد ہے بیٹے الاخوہ، اس کے بعد ہے بیٹے العمومہ، الاخوہ العمومہ۔ یہ اسبا کی 4 جہات ہیں۔ اخوہ کے اندر ابن الاخ بھی آتا ہے، عمومہ کے اندر ابن العم بھی آتا ہے، اسی جہت میں نا بیٹے۔ سب سے پہلے جب ایک یا ایک سے زیادہ صاحب تعصیب آ جائیں گے، مثلا ہمارے پاس ایک ہے ابن الابن، ایک ہے اب، ایک ہے اخ، ایک ہے ام۔ اب ان میں صاحب فرض تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہے صاحب فرض؟ کوئی بھی صاحب فرض نہیں ہے، سارے صاحب تعصیب ہی ہیں۔ اب ہم نے دینا تو کیسے دیں؟ سب سے پہلے ہم نے کس چیز کو دیکھنا بیٹے؟ جہہ کو دیکھنا ہے، جہہ، کہ یہ سارے تعصیب کس جہت سے ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ بنوہ سے ہے، یہ ابوہ سے ہے، یہ اخوہ سے ہے، یہ عمومہ سے ہے۔ تو سب سے پہلے اسی ترتیب سے مقدم ہے، جہت البنوہ مقدم علی الابوہ، جہت الابوہ مقدم علی الاخوہ، جہت الاخوہ مقدم علی العمومہ۔ یعنی کہ اگر ہمیں کوئی صاحب تعصیب اس جہت سے مل جائے گا، جتنی مرضی دور چلا جائے، تو پھر آگے کسی کو تعصیب نہیں ملے گی۔ یہ پہلا قاعدہ، ننظر الى الجہہ، جہت کو دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ جہت البنوہ مقدمہ علی الابوہ وَإِن بَعُدَتِ الدَّرْجَةِ، اگرچہ وہ درجے میں دور ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے آپ دیکھو، یہاں میت ہے، اب اس کے درمیان اور میت کے درمیان کتنے واسطے ہیں بیٹے؟ 1 2 3، اور اس کے درمیان اور میت کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ درجے میں یہ قریب ہے، یہ بعید ہے، لیکن جہت میں یہ قریب ہے۔ ہم جہت کو دیکھ کے درجے کو نہیں دیکھیں گے۔ اگر ادھر ہمیں کوئی صاحب تعصیب بنوہ میں موجود ہے، آگے کوئی صاحب تعصیب نہیں بنے گا۔ اسی طرح والابوہ مقدمہ علی الاخوہ،
اگر جس کا بھی درجہ دور ہی کیوں نہ ہو. ایک بھائی ہے، ایک پردادا ہے، پردادے کو تسلیم ملے گی، بھائی کو نہیں ملے گی. والاخوہ مقدمہ علی العمومہ. بنوت کی جہت مقدم ہے ابوہ پر، ابوت کی جہت مقدم ہے اخوہ پر، اور اخوت کی جہت مقدم ہے عمومہ پر. صحیح ہوگا بیٹے؟ اب آگے دوسرا سٹیپ آتا ہے. اگر جہت میں وہ مساوی ہوگا، نمبر 2 اس میں جہت میں وہ مساوی ہیں. ہمارے پاس ایک ابن ہے، ایک ابن الابن ہے. ان دونوں کی جہت تو ایک ہی ہے نا بیٹے. جب ایک ہی جہت سے ایک سے زیادہ آ گئے، پھر کس کو دیکھنا ہے؟ درجے کو. اذا ساووا فی الجہہ فننظر الی الدرجہ. جب ایک ہی جہت سے آ گئے، پھر ہم نے درجے کو دیکھنا ہے. درجے کا کیا معنی ہے؟ قریب اور بعید کو دیکھنا ہے. قریب کون ہے اور دور کون ہے. تو کس کو دیں گے بیٹے؟ قریب کو دے دیں گے، دور والے کو نہیں دیں گے. درجے میں یہی معنی ہے درجے کا. فالقریب یحجب البعید. یہ دو اسبا آ گئے، ابن بھی اسبا، ابن بھی اسبا، بیٹا بھی اسبا، پوتا بھی اسبا. ان کی جہت کون سی ہے بیٹے؟ بنوا ہی ہے. اب ہم کیا دونوں کو تہذیب میں شریک کرتے ہیں؟ پھر دوسرا نمبر دیکھیں گے. دوسرا نمبر کیا ہے؟ درجہ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے بیٹے؟ درجہ. کہ ان میں کوئی دور اور قریب ہے. ہاں، یہ بیٹا جو ہے یہ مرنے والے کے قریب ہے پوتے سے، یہ ڈائریکٹ اس تک پہنچ رہا ہے، یہ ایک واسطے سے پہنچ رہا ہے. تو اب جو ہے کیا کس کو دے دیں گے بیٹے؟ قریب کو دے دیں گے اور دور والے کو حذف کر دیں گے. قریب کو دے دیں گے اور دور والے کو حذف کر دیں گے. سمجھا گی بیٹے؟ جب جہت میں مساوی ہوگا تو کیا کریں گے بیٹے؟ درجے کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ درجے کو. مقدم جو ہے درجے میں جو قریب ہے اس کو دے دیں گے، دور والے کو نہیں دیں گے. نمبر 3، اگر وہ اس میں بھی برابر ہیں، اس میں بھی برابر ہیں، وَإِنْ سَاوُوا فِي الْجِهَةِ وَفِي الدَّرْجَةِ پھر کیا دیکھیں گے؟ دونوں میں برابر ہوگا تو فَنَنْظُرُ الْقُوَّةِ، فَنَنْظُرُ إِلَىٰ الْقُوَّةِ. جب جہت بھی ایک ہی ہے، درجہ بھی ایک ہی ہے، پھر کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا؟ پھر ہم قوت میں دیکھیں گے. مثلا ایک آدمی فوت ہوا، اس نے 2 بھائی چھوڑے، ایک اخ شقیق ہے اور ایک اخ لأب ہے. یہ قوت صرف چاچوں میں دیکھی جاتی ہے اور بھائیوں میں دیکھی جاتی ہے، بیٹوں اور پوتوں میں نہیں دیکھی جاتی. بیٹے سارے ایک ہی قوت کے ہوتے ہیں، پوتے بھی سارے ایک ہی قوت کے ہوتے ہیں. یہ قوت کس میں دیکھی جاتی ہے؟ بھائیوں میں اور چاچوں میں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو حقیقی بھائی ہے
اور جو باپ کی طرف سے بھائی ہے تو اس میں زیادہ مضبوط رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ یعنی کہ کنواں اس میں ہے کہ اس میں ماں باپ دونوں ایک ہیں، تو یہاں ماں تو الگ ہے، صرف باپ ہی ایک ہے. تو جب یہ دونوں جمع ہو جائیں گے، جب ہم نے جہت دیکھی تو یہ دونوں جہت کون سی جہت سے ہیں بیٹے؟ اخوہ سے. جب درجہ دیکھا، درجہ بھی ایک ہی ہے، یہ بھی میت تک ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے ایک واسطے سے، یہ بھی ایک واسطے سے، لیکن ایک قوی ہے ایک اس سے ضعیف ہے. تو اب کس کو دیں گے بیٹے؟ جس کے زیادہ قوت ہے تو تحصیب اس کو دے دیں گے. تیسرے نمبر پہ کس کو دیکھیں گے بیٹے؟ قوت کو. شقیق لے لے گا اور لیکن اگر یہاں عقل اب ہوا اور ابن واق شقیق ہوتا، اب وہی کہا آپ نے دیکھا یہ ایک ہی جیسے ہیں دونوں، اخوہ میں ہی ہیں. کیا دوسرے نمبر پہ کس کو دیکھنا ہے؟ درجے کو. درجے میں قریب یہ ہے کہ یہ ہے؟ آخر اب قریب ہے. اب اس کو دیں گے اور جو حقیقی بھائی کا بیٹا ہے اس کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ درجے میں دور ہے. وہ تو تب دیکھنی ہے جب ایک ہی درجے میں آئیں گے تو. ٹھیک ہے بچوں؟ وَإِنْصَابُ فِي الْجِهَةِ وَفِي الدَّرْجَةِ فَنَظَرُ الْقُوَّةِ فَالْقَوِيُّ يُحْجِبُ الضعیف. قوی کا معنی نہیں ہے طاقتور ہو، قوی کا کیا معنی ہے؟ جس کی رشتہ داری مضبوط، زیادہ مضبوط ہو. اور یہ چاچوں میں اور بھائیوں میں بس ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا بھائی جیسے زیادہ رشتہ داری مضبوط ہے وہ وہی ہے جو ایک ماں باپ سے ہے. جو صرف ماں کی طرف سے ہے وہ بھی رشتہ تو ہے مضبوط، اتنا تو نہیں ہے جو حقیقی بھائی کا ہے. ایک صرف باپ کی طرف سے ہے اس کا رشتہ جو ہے، یہ کئی دفعہ جو صرف باپ کی طرف سے ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں دشمن بن جاتے ہیں نا بیٹے. نمبر 4، یہ 3 چیزیں دیکھنی ہیں. 3 چیزیں. پہلے کیا دیکھنا ہے؟ چہہ. تو جس میں بنوہ مقدم ہے ابوہ پر، ابوہ مقدم ہے اخوہ پر، اخوہ مقدم ہے عمومہ پر. اگر اس میں برابر ہوگا پھر درجے کو دیکھنا ہے. درجے میں جو قریب والا اس کو دے دیں گے، دور والے کو نہیں دیں گے. اس میں برابر ہوگا پھر قوت کو دیکھیں گے. اور قوت بیٹے صرف بھائیوں میں ہوتی ہے اور چاچوں میں ہوتی ہے. بیٹا نہیں کہ یہ قوی بیٹا ہے، یہ کشتی نہیں کرا کے دیکھنی. بیٹا ایک ہی قوت ہے ان کی، سارے بیٹے برابر ہیں. کوئی زیادہ رشتہ داری کسی بیٹے سے نہیں ہے. لیکن بھائیوں سے رشتہ داری فرق پڑ جاتا ہے. ایک حقیقی بھائی ہے اس کی رشتہ داری مضبوط ہے، ایک باپ کی طرف سے اس کی رشتہ داری کمزور ہے تھوڑی سی. 4 نمبر، آپ دیکھ کے تھک گئے. وَإِنْصَابُ، آپ نے دیکھا فِي الْجِهَةِ، آپ نے دیکھا جہت تو ایک ہے. اس پر دوسرا نمبر دیکھا وَالدَّرْجَةِ، درجہ دیکھا، درجہ بھی ایک ہی ہے. قوت دیکھی، قوت بھی ایک ہی ہے. اب آپ کس کو دیں گے کس کو نہیں دیں گے؟ جہت میں بھی برابر، درجے میں بھی برابر، قوت میں بھی برابر. اب تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں گے چلو اس کو نہیں دیتے، اب تو سب کو دینا پڑے گا. فَيُقَسَّمُ، المال بینہم بالتسویہ. اب ان میں مال برابر برابر تقسیم کر دیں گے.
اگر کوئی آدمی فوت ہوا اس نے 10 بیٹے چھوڑے، 10 بیٹے چھوڑے، اب سب بیٹے جو ہیں جہت ایک ہی جہت ہے، بیٹے درجہ بھی ایک ہے، قوت بھی ایک ہے، ہم کہیں گے یہ مال 10 بیٹوں میں تقسیم کر دو، برابر برابر کل مال کے 10 حصے بنا دو، ہر بیٹے کو ایک دے دو۔ سمجھ آئی بیٹے؟ اگر یہ تینوں چیزوں میں برابر ہوگا تو پھر ہم کیا کہیں گے بیٹے؟ ان سب میں مال برابر برابر تقسیم کر دیں گے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔